الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده والذي بعده أشر منه رواه البخاری. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حیدرآباد آنے کا الحمدللہ اپنی اس دعوتی اور اصلاحی دورے میں دوسری مرتبہ یہاں آنے کا موقع اللہ نے شکریہ ادا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر ہم آپ تمام کا اور اس پروگرام کے چلانے والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا موضوع ہے مسلمانوں کی ذمہ داریاں. یا اگر میں اس کو بدل کر کہوں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے ملک کے بدلتے حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بڑا جنب غفیر اس کو سنیں، لیکن ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یہ بڑا سلگتا موضوع ہے. ہر ہندوستانی مسلمان کی دل کی دھڑکن ہے کہ وہ حالات سے واقف ہوں. تو ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ سنیں اور اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہندوستانی ہر مسلمان ہمارے اس معمولی سی سوچ اور فکر کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے حاصل کی ہے وہ ہر ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچ جائے. معزز حاضرین، گزشتہ گفتگو کے آغاز میں ہم نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ آل عمران کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑے اچھے انداز سے فرماتے ہیں اے مومنو، اگر تم صبر کرو گے، تقوی پیدا کرو گے، دنیا کی کوئی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بڑی بہترین آیت اور موضوع سے براہ راست گہرا تعلق سمجھ میں آتا ہے. اگر تم اپنے اندر صبر و تحمل، قوت برداشت پیدا کر لو گے اور تقوی کی دولت سے مال ہو جاؤ گے، نہ دنیا کی کوئی بھی سازش تم کو رتی برابر بھی شیئن کا معنی رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو رہا ہے سب سے واقف ہے. کس نے کیا گھوٹالا کیا، کون ووٹ میں کامیاب ہوا، کس نے کیا دھندا لکھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس طریقے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی، حدیث کا ہی بڑا گہرا تعلق ہے. آج چونکہ ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہو چکے ہیں اور ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں تفریق کرنے اور دونوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ حدیث بھی ہمیں مکمل طور پر اچھی لگتی ہے. اصل میں ہوا یہ کہ حجاج بڑا ظالم تھا. حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل میں مکے کے گورنر تھے، بڑا ظلم کرتے تھے. ہزاروں صحابہ کو انہوں نے قتل کیا اور آخر میں جس کو قتل کیا وہ سعید بن جبیر تھے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے حجاج، تیرے ہاتھ سے سب سے آخری میں قتل ہونے والا میں ہوں، اس کے بعد تو کسی کو قتل نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہوا. حجاج نے سعید بن جبیر کو قتل کیا، اس کے بعد حجاج کا انتقال ہو گیا. تو حجاج کا ظلم زیادہ ہوا تو تابعین کی ایک جماعت مل کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس گئی. انس کون؟ یہ ام سلیم کے بیٹے خادم رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہوں نے 10 سال تربیت پائی تھی. تربیت پائی تو کیسے امت کی رہنمائی کرتے ہیں دیکھیے. جا کر کہنے لگے حجاج کا ظلم بہت ہو چکا ہے. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تابعین کی جماعت سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم بغاوت کرو، یہ نہیں کہا کہ تم بددعا کرو، کچھ نہیں کہا، بلکہ اتنی بہترین بات کہی، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. وہ حدیث کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آنے والے دن اس سے بھی خراب ہوں گے. یہ حدیث جو حضرت انس نے سنائی، اس کا مطلب یہ ہوا جتنا ہم نبوت کے زمانوں سے دور ہوتے جائیں گے نا اتنا ہی حالات برے ہوں گے. 2014 سے لے کر 2019 تک جو حالات ہیں اس سے 2019 سے اور 25 تک حالات اور خراب ہوں گے. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مکمل طور پر رہنمائی کی گئی کہ کیا کرنا چاہیے. معزز حاضرین، یہ قرآن و حدیث کے ذکر کرنے کے بعد ہم بطور تمہید ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. زمانہ ایک حال پر نہیں رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے. کبھی ہم حاکم رہے، کبھی محکوم رہے. ایسے ہوا اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ زمانے میں نشے و فراز ضرور آئیں گے.
ایمان لانے کے بعد آزمائش آئے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو نشیب و فراز جو آ رہے ہیں انہیں نشیب و فراز کو ہم بری نگاہ سے نہ دیکھیں، خیر کی نگاہ سے دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں مذہب اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے جو سارے انسانوں کی عموماً اور سارے مسلمانوں کی خصوصاً زندگی کے جملہ میدانوں میں مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے. آج دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا اسلام کی روشنی میں حل موجود نہ ہو. ہر مسئلے کا حل موجود ہے قرآن میں، مگر اس کو علماء تک پہنچانا چاہیے. تو زمانہ کیا ہے، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اور زمانے کے ہمیں کیسے چلنا چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا، کسی اور نے نہیں بتایا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ سارے لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ زمانے کے حالات سے واقف رہو، چوکنا رہو، زمانے کے ساتھ چلنے کی تمہارے اندر عادت ہونا چاہیے. اگر تم خواب غفلت میں رہے، آج تم کو یہاں دیکھا جا رہا ہے، کل تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو برما میں ہوا. اگر تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو تم کو یہاں سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی. محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، حالات کے ساتھ چلنا سکھاتے کون ہیں؟ غیر عالم نہیں سکھا سکتا. حالات کے ساتھ چلنا سکھاتے کون ہیں؟ جید، مستند، عبقری، باصلاحیت اور بصیرت رکھنے والے علماء. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی غیر عالم بتا نہیں سکتا حالات کیا ہے. ایک عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر جیسے مرض کی تشخیص کرتا ہے نا، ویسے عالم کو اللہ نے ایسی بصیرت دی ہے جو حالات کا صحیح تجزیہ کر کے امت کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا، مومنوں، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، دوسرے نمبر پر رسول کی اطاعت، تیسرے نمبر پر ذمہ دار کی اطاعت. یہ ذمہ دار کون؟ یہ مسجد کا ذمہ دار، مدرسے کا ذمہ دار، مسلمانوں کا امیر یہاں مراد ہے. لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد علماء ہیں. علماء سے جب تک امت نہیں جڑے گی حالات کا صحیح تجزیہ ہم نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ علماء سے رجوع ہونا، بڑے بڑے علماء سے رجوع ہونا. الحمدللہ ہندوستان میں سلفی علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت بھی دی ہے، حالات کی صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں. اور یہ بات کہنے پر مجھے فخر بھی ہے، سلفی پلیٹ فارم سے حالات کا تجزیہ کرنے والے علماء کے بیانات ہر مسلک میں سنے جا رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں گے غیر مقلدین کے گروپ میں بھی ہمارے جو ہے سلفی بیانات آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی دودھ رت پر ہاتھ رکھنے کا، ان کے اندر مرہم رکھنے کا جو اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ کسی عالم کو نہیں دیا ہے. محترم حاضرین، ایک مثالی معمولی بات بتاتے ہیں. سمجھو آج 29 رمضان ہے، کب العید ہونا نہیں ہونا، امت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. جب تک علماء رویت ہلال کی کمیٹی کے شکل میں بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرتے، کوئی میسج ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہوتا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مرے نماز جنازہ پڑھانے علماء چاہیے، نکاح پڑھانے علماء چاہیے، نماز پڑھانے علماء چاہیے. بلکہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ کو کھانے سے بڑھ کر، پانی سے بڑھ کر اور ہر چیز کی ضرورت سے بڑھ کر امت کو جو ہے سب سے زیادہ علماء کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا علماء کی قدر کرنا اور صحیح علماء سے جڑ کر حالات کا تجزیہ کرنے کی ہمارے اندر عادت ہونا چاہیے. محترم حاضرین، میرے پاس وقت کم ہے، شاید جتنی باتیں لکھ لایا ہوں بتا نہیں پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ 8 بجے سے پہلے یہاں سے رخصت ہو جاؤں. محترم حاضرین، 2019 کا الیکشن آیا تو امت میں کیا ہوا وہ آپ بھی سن لیجیے. پہلی بات، جیسے جیسے ووٹوں کی گنتی آگے بڑھتی گئی، ہم میڈیا پر بیٹھے، ہم جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. فرقہ پرست طاقتیں آگے بڑھتی گئی، سیکولر طاقتوں کا جو ہے زوال ہوتا گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. بعض لوگ، پہلا. دوسرا، بعض لوگ تماشا بن کر خاموش ہو گئے. یہ دوسری قسم ہے. پہلی قسم وہ ہے جن کی دل کی دھڑکنیں تیز، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. دوسرا، بعض لوگ خاموش ہو گئے، ان کے اندر اتنا ایمان بھی نہیں کہ حالت پر تبصرہ کر سکیں. دو. تیسرا، بعض، یہ سب سے اچھی ہے، بعض لوگوں نے حالات کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور آپ جانتے
بتاتے ہیں شاید جمعرات کو ووٹوں کی گنتی ہوئی تھی. الحمدللہ ہندوستان میں جتنے جو ہے ممبر تھے سلفی علماء نے جمعہ کے موقع پر اگرچہ دوسرے موضوع پر تقریر کی لیکن جمعہ کے آخری میں حالات کا مکمل طور پر لوگوں کو جو ہے پیغام دیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ گھبرانا صحیح نہیں ہے, خاموش رہنا صحیح نہیں ہے. تیسرے لوگ سب سے صحیح ہے کون؟ جو علماء کی نگرانی میں مکمل طور پر انہوں نے حالات کا تجزیہ کیا اور علماء نے جو کہا اس کی روشنی میں انہوں نے جو ہے پیغام دیا. اور یہ گروہ ہمیں ایسے بھی ملتا ہے اس ان ووٹوں کی گنتی کے بعد. بعض جاہل مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا حرام ہے, یہاں کافروں کی حکومت ہے. یہ بالکل خوارج اور شیعہ کی جو ہے قول ہے. ہندوستان میں آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی جتنی آزادی ہے اللہ کی قسم ہم کھا کر کہتے ہیں کسی مسلمان ملک میں بھی اتنی آزادی نہیں. آپ کو معلوم ہے مصر میں داڑھی رکھنے کے لیے لائسنس چاہیے, یہاں ہے. اب اتنی آزادی ہمارے مسلک ہم دیکھو عید کے موقع پر بڑے بڑے میدانوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوئے. الحمدللہ سیکولر طاقتیں پولیس پسماندہ لوگ ہمارے اس کے لیے فرض کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اس سے بڑا کیا چاہیے؟ دعوت کا اتنا جو ہے ہمارے موقع ہندوستان میں کہیں اور نہیں ہے. عرب کے لوگ یہاں دعوت کا کام کرنے والوں کو فخر کرتے ہیں, بولتے ہیں ہندوستان میں آپ کا رہنا باعث مبارک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی وجہ سے ایک مسلمان اگر یہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا نا آپ کے لیے جنت واجب اور سرخوٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا حرام ہے اور ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے, ایسے نوجوان نعوذ باللہ علماء کی قیادت سے آزاد ہو کر نعوذ باللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں. لہٰذا ہم نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے خیالات کے جو نوجوان ایسے خیالات سے ملتے جلتی تنظیمیں اور ایسے خیالات کے جو ویب سائٹ ہیں ان تمام جگہوں سے اپنے آپ کو خصوصاً IS یہ تو ایسا ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ زمانے کا کینسر ہے, اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. معزز ناظرین, ہم آگے اپنی بات کو بتاتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں کرنا چاہیے کیا. ملک کے بدلتے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا. یہ بات یاد رکھیں, کوئی بھی ووٹ جیت کر آ جائے, کوئی بھی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے, یاد رکھیں یہ سب سے پہلے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا. یہ تلخ حقیقت ہے. ہو سکتا ہے یہ تلخ حقیقت ہمارے جو ہے اس حلق سے نیچے نہ اترے, لیکن امت کو انفرادی اور مجموعی طور پر اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ جب بھی مسلمانوں کو حکومت دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ سورہ حج کی آیت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کو اللہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 30 سال تک دنیا میں خلافت کرنے کا چانس دیا. کیا انہوں نے 4 کام کیے. یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے ان خلافت باقی رہی. وہ کیا 4 کام جس کو آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کہا سب سے پہلے انہوں نے نماز کو قائم کیا, اس کے بعد کہا زکوٰۃ کا نظام صحیح کیا, بھلائی کا حکم دیا, برائی سے روکا. یہ 4 کام ہم کر رہے ہیں. نمازوں کے ساتھ ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ نماز رمضانی مسلمان بنے ہم. دوسرے وقت میں دیکھو سیکولر طاقتیں مغلوب ہو گئی اور ہندو پرست طاقتیں کیا ہو گئی؟ غالب ہو گئی. ایسے موقع پر ہمارے معاشرے کا کون سا ایسے مسلمان ہے بتائیے, چاہے عالم ہو غیر عالم ہو, ووٹوں کی گنتی ختم ہوئی نا. جب معلوم ہوا کہ زعفرانی طاقتیں غالب آ گئی ہیں, ایسے وقت میں ہمارے معاشرے کا کون سا ایسے مسلمان ہے بتاؤ جس نے نماز پڑھ کے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا پروردگار ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دلا. یہ کام ہم نے کیا نہیں کیا ہم نے. تو یہ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ 4 کام انہوں نے کیے. تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی. مثالوں میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے نا تو 3 فتنوں نے امت کو ہلا کے رکھ دیا. بعض لوگ مرتد ہو گئے, بعض لوگ کہنے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے, بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے,
2.5 سال کے اندر ان 3 فتنوں کو تہتیغ کر دیا اور کہنے لگے اگر زکات کی جو رسی ہے نا جانور کی رسی اگر وہ بھی نہیں دوں گے تو میں تو کیا تمہارا جنگ کروں گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ زکات مانعین زکات سے جنگ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ 4 باتیں اگر کرو گے ہم تم کو کیا کریں گے مکمل طور پر تم کو زمین میں خلافت دیں گے. اس طریقے سے حاضرین جب تک ماضی میں مسلمان نیک رہے اللہ نے ان کو خلافت دی. یاد رکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ آدم کو بنایا. ایسا نہیں بولنا اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا نہیں, اللہ نے زمین میں آدم کو خلیفہ بنایا. اور یہاں دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے سب سے بڑا حق مسلمانوں ہی کو ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان محکوم بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے نا تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وعدے میں سچا ہے. کہتا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کیا وعدہ کرتا ہے؟ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا کن سے؟ جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی ان کو ہم زمین میں خلافت دیں گے. کن کو؟ سب سے پہلے ان کے اندر ایمان چاہیے, اس کے بعد عمل صالح, تیسرے نمبر پر کیا کہا کہ ان کے اندر جو ہے عبادت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. 3 4 کہا ان کے اندر شرک بھی نہیں ہونا. آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ زمین میں خلافت کے لیے اللہ نے 4 اوصاف بتائے ہمارے اندر موجود ہیں. آج ہمارے اندر ایمان ہے, صحیح ایمان نہیں ہے. آج ہمارے اندر عقیدہ صحیح نہیں ہے. شرک کی دلدل میں پھنس کر اگر کوئی امت اللہ سے یہ کہے پروردگار ہمیں حاکم بنا دے, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو آج ہمارے اندر ایمان کمزور, عمل صالح ہے نہیں ہے, بلکہ عمل صالح کے بجائے برا عمل ہمارے پاس ہے. 30 نمبر پر عبادت کا جذبہ ہے. ہم رمضانی مسلمان بنے, رمضان بننے کے بعد قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے کی ہمارے اندر عادت ہوئی, اس کو ہم نے باقی رکھا. عبادت کرنے کا ہمارا جذبہ ہے. 3 4 کار شرک نہ کرنا. تو جب تک یہ 4 کام کرو گے ہم کیا کریں گے؟ تم کو مکمل طور پر زمین میں کیا کریں گے؟ خلافت دیں گے. یہ 4 کام چونکہ ہم نہیں کر رہے اس لیے آج ہم محکوم ہیں. نہ ہمارے پاس ایمان ہے بلکہ ایمان کے بجائے عقیدت شرک ہے. اور اس کے بعد عمل صالح میں برا عمل ہے. تیسرا کہا اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے بلکہ شرک تو ہمارے رگ میں ہے. شرک اگر ہم مزاروں آستان اور خانقاہوں کو چھوڑ کر اگر دوسرے شرک میں پڑے تو ریاکاری نہیں, ہماری نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں تو یہ چھوٹی شرک اصغر نہیں. تو شرک اکبر شرک اصغر سے جب تک امت جو ہے پاک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ حاکم نہیں بن سکتی. اس طریقے سے مولانا حاضرین اس میں اور ایک بات علماء یہ بتاتے ہیں آج کے اس دور میں ہم کو کرنے کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم زمانے نبوت سے دور جائیں گے زمانہ برا ہی ہوگا. جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے کوئی برا فرقہ وجود میں نہیں آیا. صحابہ جب تک زندہ تھے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں جب تک صحابہ زندہ ہیں نا صحابہ کی زندگی امت کے لیے فتنوں سے ڈھال ہے. ایسے ہی کہا جب میرے صحابہ چلے جائیں گے نا اللہ کے نبی صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں اچھا امتی ما یوعدون, میری امت تباہ و برباد ہو جائے گی. لہٰذا آپ دیکھو حضرت عمر کی شہادت ہوئی, مارنے والا کون؟ ایران کا. حضرت عثمان کو قتل کیا گیا, مارنے والے کون؟ خوارج. حضرت علی کو شہید کیا گیا. یہ حضرت عمر کی شہادت سے گمراہ فرقوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا. لیکن جب تک صحابہ تھے انہوں نے دنیا کو فتنوں سے بڑا پاک رکھا اور جب تک صحابہ زندہ تھے کوئی گمراہ فرقہ وجود میں آیا بھی نہیں. اگر آیا بھی تو ان کو کچلنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کی. یہاں آپ دیکھیے علی رضی اللہ عنہ کا شہادت ہو گئی, اس کے بعد معاویہ ہے. معاویہ کے بعد معاویہ نے یزید اپنے بیٹے یزید کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. حالانکہ اگرچہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس وغیرہ. علماء لکھتے ہیں معاویہ دیکھیے کیسی بصیرت ہے علماء کے اندر. اگر جو ہے معاویہ کسی اور کو خلیفہ بناتے نا شیعہ خوارج اور تقدیر کا انکار کرنے والے اٹھ جاتے. معاویہ نے شیعہ کو کچلا, خوارج کو کچلا. اگر دوسروں کو بناتے اور اٹھ جاتے. اسی لیے اس کو دبانے کے لیے یزید رحمہ اللہ کو انہوں نے کیا کیا؟ خلیفہ بنایا تھا اپنے بعد. یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں دنیا میں جب بھی ظلم ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ کو بھیجتا ہے.
آپ دیکھیں فرعون کتنا بڑا خطرناک تھا، لیکن اللہ نے ان کے دور میں حضرت موسیٰ کو بھیجا. موسیٰ اور ہارون نے مل کر جو ہے فرعون کی خدائی کو للکارا، اور جب فرعون کے جادوگروں کا موسیٰ کا مقابلہ ہوا تو اللہ نے جادوگروں کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا، اے فرعون تم دنیا کے جسموں پر تو حکومت کر سکتے ہو، لیکن دلوں پر حکومت کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بہت بڑی بات یہ بیان کی. تو لہٰذا آپ یاد رکھیں حجاج کا ظلم زیادہ ہوا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کے بعد اور خراب دن آنے والے ہیں. تو 2014 سے 2019 تک جو ظلم ہوا ہے نا، اللہ رحم کرے 2025 تک ہو سکتا ہے گزشتہ 5 سالوں سے زیادہ پریشانی ہم کو آئے. لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اب اللہ کے نبی کے بعد تو کسی نبی کو بھیجنے والا نہیں ہے، لیکن موسیٰ کی صفت رکھنے والے انصاف پسند علماء دنیا میں آئیں گے اور فرعونیت کو انشاءاللہ کچل کے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو جو سنتا ہے اس کا انداز دیکھو آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈائریکٹ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا، ڈائریکٹ جا کے ٹکرا جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور خود احادیث میں ہے مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردش نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظلوم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری آنکھ کو بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہوں، اتنا اوپر اٹھاتا آنکھ اور بولتا لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو. تو ہم نے ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں کی اور ہم ظلم سے بچنے جو ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے ہم نے دعا کی نا. جب نبیوں کو ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کئی سال لگ گئے، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ بھی انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں اس ملک میں دیکھیں گے. انشاءاللہ ایسے ہو کر رہے گا. اس طرح سے موضوع حاضرین یہ اور تیسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے. ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تقریباً جو ہے 8 پوائنٹ ہم نے لکھی ہیں، وہ غور سے سنیے اب ہم کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا تو ہم ہندوستان کے شہری، ہمارے پاس ہندوستانی ہونے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ID کارڈ کی شکل میں، پاسپورٹ کی شکل میں، آدھار کارڈ کی شکل میں. لہذا یاد رکھو ہر مسلمان ان 3 حروف کے بارے میں بڑی باریک بینی سے کام لے. ہم ہندوستانی ہیں نا، ہمارے پاس ہندوستانی ہونے کا پروف چاہیے. اگر کوئی آدمی اس معاملے میں جو ہے تھوڑا تساہل و غفلت سے کام لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر شک آئے اور شک کے دائرے میں آ کر نعوذ باللہ پتہ نہیں اس اور آگے کیا ہونے والا ہے. تو ہم ہندوستانی ہونے کی ہم جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں کو مضبوط کریں اور اس کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہمارا دوسرا کام اسی سلسلے میں کرنا یہ ہے کہ ہم ہندوستانی قانون کو پڑھیں. ایک عالم دین نے عید کا خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا. اگر اس ملک میں تم رہنا چاہتے ہو، اس ملک میں اپنی بقا رکھنا چاہتے ہو، ہندوستانی قانون کو پڑھو. ہندوستانی قانون میں لکھا ہوا ہے، جب کب لکھا گیا ہندوستانی قانون 26 جنوری کو لکھا گیا تھا. اس میں لکھا ہے کیا لکھا گیا، ہر مذہب کو ماننے والے کو بڑی آزادی سے عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی یہاں کے بارے میں ہم کہتا ہے کہ تم وطن سے محبت ہے یہاں سے چلے جاؤ، ہم اس کو قانون کا حوالہ دے کر بتا سکتے ہیں کہ ہم اس قانون کی وجہ سے یہاں زندہ ہیں. تو اگر ہم قانون نہیں پڑھیں گے ہمارے وجود کو مٹا دیا جائے گا. اگر ہم قانون پڑھ لیں گے تو اس ملک میں ہماری بقا بہت آسان ہے. اور ایک مثال ہم آپ کو دیتے دیکھیے، جامعہ دارالسلام نور آباد میں ہم نے استاد دونوں اس کے شاگرد ہیں. کیا ہوتا ہے مدارس میں یہ جو ہندوستانی قانون ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا اکثر، لیکن الحمدللہ ابھی تقریباً 6 مہینے پہلے جامعہ دارالسلام کے عمر آباد کے پورے منتظمین نے، سیکرٹری صاحبان نے اور اساتذہ نے اچھا قدم اٹھایا. کیا قدم اٹھایا کہ طلبا کو ہندوستانی قانون فارغ ہونے والے سال میں اردو زبان میں پڑھایا جائے، تاکہ جب وہ نکلے نا تو ان کو معلوم ہے ہم جیسے ایک طالب علم ہیں، یہ کامیاب شہری بھی ہیں ہم. لہٰذا ہم آپ کو بولتے ہیں کہ یہ ہندوستانی قانون ہر زبان میں ہے، لہٰذا آپ پڑھنے کی کوشش کرو. لہٰذا کہنا چاہتے ہیں دوسرا کام، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے. علماء اس کے لیے اپنے زندگی لگا دیں، اور عام آدمی جتنا آپ کو معلوم ہے کیا کرو، آپ بھی دعوت کا کام کرو. آپ یہ مت سمجھو کہ دعوت کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے، ویسا نہیں، ہر عام آدمی کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو کیا وہ دعوت پہنچاؤ.
علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا عرب میں رہتے تھے، ٹیومر کی وجہ سے ان کو طائف کے ہسپتال میں داخل کیا گیا، ان کا علاج کرنے والا عیسائی ڈاکٹر۔ ہمارے علماء دیکھو کوما میں جانے سے پہلے بھی اگر کینسر بھی ہوتا نا تب بھی دعوت کا کام کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کو علامہ بن باز کو معلوم ہوا کہ میرا علاج کرنے والا ڈاکٹر عیسائی ہے، حالت بیماری میں اس کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ایسے اسلام کی دعوت کب تک دینا؟ مرتے دم تک دینا، جب تک ہم ملک الموت کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے۔ اللہ بولنے کا موقع دیا، زبان سے دعوت دو، لکھنے کا موقع ہے، لکھنے سے دو، اگر کردار سے اخلاق سے دعوت کا کام کرو۔ یہ یاد رکھیں، یہ دعوت کا کام ہے نا، تمام دشمنان اسلام سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اگر تم دعوت کا کام کرو گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تم کو بچائے گا کس سے؟ لوگوں سے۔ اگر ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہر طرح کی سازشوں سے بچانا چاہتے ہیں، دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کرتے تو دعوت کا کام کرنے والوں کو کیا کرو؟ مکمل طور پر تعاون کرو۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر نبوی اخلاق پیدا کریں۔ ہمارے اخلاق غیر مسلموں سے ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گھر میں کام کرنے والے خادمہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ہمارے اسکولوں میں کام کرنے والے غیر مسلم ہمارے برادران وطن ہیں، ان سے ہمارا سلوک اچھا ہو۔ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارا کرنے کا اور ایک کام یہ ہے کہ غیر مسلموں سے دنیاوی میدان میں ہم تعلقات بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا، آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا جنگی لباس یہودی کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ تو یہودی کون؟ اللہ فرماتا تمہارے سب سے بڑے دشمن، لیکن دنیاوی معاملات میں ان سے دوستی رکھی۔ آج کتنے مسلمان تجارت میں غیر مسلموں سے تجارت میں پارٹنرشپ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کب انہوں نے اپنے پارٹنر کو سمجھایا؟ اچھے تعلقات رکھو غیر مسلموں سے، ان کے سامنے اسلام پیش کرتا، دعوت کا کوئی موقع نہ چھوڑو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تعلیم پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ تعلیم میں ہم کہاں ہیں؟ ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر یا تو براہمین ہیں دونوں ہیں، لیکن مسلمان ہیں، نہ فوج میں ہیں، نہ پولیس میں ہیں، نہ کہیں ہیں۔ تعلیم میں ہمارا کیا حال تھا جب ہندوستان آزاد ہوا نا؟ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم اہل حدیث ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، لیکن آج ہیں کیا ہمارے اندر بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے فائز رہنے کے لیے اس کو حاصل کریں ہمارے پاس کوئی ڈگری ہے؟ نہیں۔ پورے نوجوان 10th پڑھ کے گلت ہوتا ہے، اس میں ہوٹل میں جائیں، 10th ہو گیا ہے، 4 مینار کے پاس کھڑے ہو کر جو جوتے بیچ رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تعلیمی میدان میں آگے بڑھو، جب کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آگے بڑھائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بہترین انداز میں جو ہے ہندوستان میں ایک اہم کام کیا، وہ کام یہ کیا ابن تیمیہ کا تعارف کرایا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے شہری بننے کے ساتھ ساتھ حکومت کی ساری سہولتوں اور اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھتے ہیں تعلیم کے لیے فرسٹ پڑھنے میں، سیکنڈ پڑھنے میں، یا بی اے پڑھنے میں، یا MSc پڑھنے میں حکومت کی طرف سے کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے، پورا غیر مسلم فائدہ اٹھاتا ہے، پھر بولتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ حکومت جو بھی سہولت دیتی، اسکیم دیتی ہے، مکمل طور پر فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اندر صبر، توکل اور تقوی مکمل طور پر پیدا کرو۔ اور آخری میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالموں کا تسلط ہوا کیا؟ یہ سوال آتا ہے نا، ہم نے کہا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے 2 اسباب بتاتے ہیں، یہ غور سے سنو اور اپنے زندگی میں کب بھی اسکول میں، مدرسے میں، یا کوئی بھی ہمارا امیر یا کوئی بھی مسلمان غیر مسلمان ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتا نا، اس کے 2 ہی سبب ہیں۔ ایک سبب کیا ہے؟ اللہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں حاکم بننے کے لیے کچھ اوصاف رکھتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہونا، پرہیزگاری ہونا، علم ہونا، فلاں ہونا۔ آج کیا ہو گیا؟ لیڈر بننے کی جو صفت ہے نا، وہ صفت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گئی، اور وہ پوری صفت ہے غیر مسلموں میں آ گئی۔ ان کے اندر علم بھی ہے، ان کے اندر سب بھی ہے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں لیڈر بننے کی جو صفات اور جو اوصاف کرنا چاہیے پورے ان کے پاس چلے گئے، لہٰذا آزمائش کے طور پر ہمارے پاس سے نکلی اور ان کے پاس چلے گئی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے بڑی اچھی بات، اللہ میں ابن تیمیہ کا اتنا سا جملہ، لیکن جب بھی ہم جو ہے مغلوب ہو جائیں گے، محکوم ہو جائیں گے، جملہ یاد کر لو، کیا کہا؟ جب بھی حکومتیں
بدعت کا شکار ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب بنا دیتا ہے. یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حاکم بنایا نا، اگر انہوں نے سنت کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، تو ان کی خلاف حکومت بڑی لمبی چلی. جیسے ہی عیاشی میں پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بدعتوں کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نکال لیے. یہی تو حل ہوا. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت 800,000 سال تک تھی، لیکن ہم نے دنیا کو کیا دیا؟ تاج محل دیا. ہم نے پتہ نہیں کہ ایک محمد تغلق، شیر شاہ سوری، اور جو ہے اسی طریقے سے اورنگزیب، یہ کچھ بادشاہ تھے، بابر، ورنہ تو اکثر عیاش قسم کے بادشاہ. اور مغلیہ سلطنت پوری شیعہ کو آگے بڑھانے میں ان کا اپنا بڑا کردار. اور اکبر تو اتنا گیا گزرا، راجپوت کی غیر مسلم لڑکیوں نے شادی کرتا. رواداری وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تہذیب چھوڑی انہوں نے، عیاش بنے، بدعتوں کا فروغ ہوا. تو کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کو اللہ نے حکومت دی نا، بدعتوں میں پڑے، اللہ نے حکومتیں بدل کے رکھ دی. اور آخری بات ہم بتاتے ہیں، دیکھو سلطنت جو ہے عثمانیہ، یہ سعودی حکومت جو اب آئی ہے، اس سے پہلے وہاں جو ہے ترکی کے لوگ حکومت کرتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ نبی کی خبر پہ گنبد بنائے، پورے بقیہ درخت کے اوپر لمبی پختہ خبریں بنا کر کے مکے کو، مدینے کو پوری شرکی آمد کا بنا دیا. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو توحید کا ایسا آئینے کی طرح بنا دیا تھا. لیکن دیکھو جیسے ہی سلطنت عثمانیہ بدعت کا شکار ہوئی، اللہ نے ختم کر دیا، اور ختم کر کے وہاں کی حکومت آل سعود کے حوالے کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور آگے بڑھ کے انہوں نے کیا. آخری بات آج کے درس کی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں 9ویں بات جو بتانا چاہتے ہیں کہ میڈیا کے منفی اور منافقانہ رویے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. آج دیکھتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ میں میسیجز آ رہے ہیں، ایسے میسیجز بھیجے جاتے ہیں، جب نوجوان دیکھتا ہے تو خون کھولتا ہے. کیسے؟ ایک مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک عورت کو ایک جھاڑ سے باندھ دیا گیا ہے، پورے لوگ مل کے مار رہے ہیں. وہ کہاں کی ہے، کیوں ہے، جس کو باندھا گیا مسلمان کیا نہیں ہے. وہ میسج بھیج کر اس میں نیچے لکھ دیا گیا، مسلمان عورت کو پیٹا جا رہا ہے، اے امت مسلمہ تم سب سو رہے ہو کیا؟ اور ہم نے جوش آتا شیئر کرو. یاد رکھو میڈیا یہاں کا منافق ہے، جھوٹی باتیں شیئر کرتا ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے جوانوں کو جو ہے ان کے جذبات کو برقرار کرنے کے لیے انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، فلاں جگہ غلط میسج بھیجتا ہے. تو لہٰذا جذبات میں نہیں آنا چاہیے، حالات سنجیدہ. کوئی میسیجز آئے آگے فارورڈ نہ کرو، ضعیف حدیث بھی فارورڈ نہ کرو. یہ خون سے تعلق رکھنے والے ہیں. صالح فوزان کے بدلے سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو خون کے فوٹو آگے شیئر کر سکتے کیا؟ صالح ہم تو نہیں کرنا. آج ہم لوگ کرتے، برما میں مارا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوٹو پڑھ کے ڈال دیا، نہیں کرنا ہوں. کوئی بھی مسلمانوں کو کہیں مارا گیا، کچھ بھی ہوا، اب نیوزی لینڈ میں 40 لوگ مرے، اب لوگ پورے اجتماعی طور پر نماز جنازہ پڑھی گئی، فوٹو پکڑ کے ڈال دیا، اللہم اغفر لہم وارحمہم. نہیں کرتے. تو کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، مارا گیا، خون کی تصویریں، حادثے کی تصویریں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر مسلمان کا خون کھولتا ہے. جب خون کھولے گا تو کیا کرے گا؟ غیر مسلموں کو نعوذ باللہ مارنا شروع کرے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر عالموں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہتے ہوئے جو بھی طاقتیں جو ہے اختلاف کا، فسادت کا ماحول پیدا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.